سر دوسرا کویشچن یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں توبہ اور استغفار اور رجت کا تصور کیا ہے؟ توبہ، استغفار اور رجت کا تصور پلیز وضاحت فرما دیں۔ عابد، اصل میں توبہ اپنی غلطیوں سے آگاہ ہونا اور ان پہ نظر ڈالنے کا وہ عمل ہے ایک جس کے بعد ایک انسائٹ ڈیولپ ہوتی، ایک احساس ندامت پیدا ہوتا ہے، لیکن اس ندامت کے ساتھ ساتھ تبدیلی کی خواہش ہے۔ تو پہلی چیز ہے کہ انسائٹ اباؤٹ دی ڈیفیشنسی اور دی مسٹیکس آئی ہیو میڈ، اینڈ دین سیکنڈ از ریئلائزیشن کہ مجھے اس کو کریکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ساتھ ہی یہ تصور پیدا ہوگا کہ یہ جو ندامت ہے اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ خدا کے حکم سے رودگرانی ہوئی، کہ جو اس نے طے کیا تھا، جو اس نے حکم دیا تھا، چونکہ میں اس سے ہٹ گیا ہوں اس لیے میں نادم ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں ایسا نہ کروں۔ تو یہ مجھے کس پہ آمادہ کرے گی؟ خدا سے معافی طلب کرنے کی۔ تو پہلا قدم تبدیلی کا یہ ہوگا کہ وہ نافرمانی، وہ کوتاہی، وہ غلطی جو مجھ سے سرزد ہوئی ہے، میں اس پہ اللہ سے استغفار کروں، اور استغفار کے بعد میں اللہ سے وعدہ کروں کہ میں آئندہ اس کو نہیں دہراؤں گا، اور یہ کہ میں اپنے خود کو دائرہ اطاعت پروردگار میں محدود رکھوں گا اور اس کا عزم کروں۔ یہ توبہ ہے۔ تو اگر آپ وہ آیت اگر آپ کو یاد ہو کہ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اس میں توبہ کی پوری ڈیفینیشن ہے۔ حضرت آدم نے کلمات خدا سے سیکھے ہیں، اور یہ امپرفیکٹ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ نے ڈیفائن کر دی کہ تم نے مجھ سے توبہ کیسے کرنی ہے، استغفار کیسے کرنی ہے۔ تو آدم نے کہا کہ ظلم کیا ہم نے اپنے اوپر، اپنی جانوں پر، اگر تو نے معاف نہ کیا، رحم نہ کیا، تو ہم ہو جائیں گے گھاٹا اٹھانے والوں میں سے۔ یہ ہے توبہ، ٹھیک ہے؟ تو استغفار مانگ کر بخشش چاہنا، غلطی پر ملنے والی ممکنہ سزا سے بچا لی جانے کی گزارش کرنا، یہ ہے توبہ۔ اب آپ نے کہا رجت بیسیکلی کہتے ہیں پلٹنے کو، ٹھیک ہے؟ کہ جیسے باز گشت ہے، اصلاح شریعت دین میں اپنی کسی رائے کے غلط ثابت ہو جانے کے بعد اس سے پلٹ کر کوئی دوسری اور درست رائے کو اختیار کر لینا بھی رجت کہلائے گا۔ ایک موقع پر جائیداد کے تعین میں جب تھوڑی الجھن ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ نہیں، حضور نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ حضرت عمر نے کہا کہ آج اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ تو یہ جو ابن فاروق نے اپنا فیصلہ ترک کر کے حضرت علی کی کوٹ کردہ ایک حدیث، ایک ایکشن آف پروفٹ کے مطابق فیصلہ کیا، تو ہم کہیں گے کہ حضرت عمر نے رجوع کر لیا۔ ایسی بہت سارے واقعات آپ کو ملیں گے۔ اسی طرح جو شخص مرتد ہو جائے، ایمان کو ترک کر دے اور پلٹ آئے، اس کو بھی کہیں گے اس نے رجت کر لی، وہ اپنی اصل کی طرف لوٹ آیا۔ اور ایک کامن لفظ آپ نے سنا ہوگا، رجوع۔ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو خدا نخواستہ پہلی طلاق دے دیتا ہے اور پلٹ آتا ہے، تو ہم اس کو کہیں گے کہ اس نے اپنی بیوی سے رجوع کر لیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دراصل اپنی بنیاد، اپنی مرکز اور اپنی اصل صحیح کی طرف لوٹنا ہے۔ دین میں اللہ اور رسول کے حکم کی طرف لوٹنا رجوع کہلائے گا۔ لیکن ایک شکل اور بھی ہے پلٹنے کی یا رجت کی۔ ہم اصطلاح یوز کرتے ہیں کہ فلاں شخص بڑا رجت پسند ہے، یا یہ بڑے رجت پسند لوگ ہیں۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ علم کی کمی کے باعث ہم ظاہری سنت میں نیات رسول کو جانے بغیر اس سنت کا اس حد تک اتباع کرتے ہیں کہ وہاں پہ اصل مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ جیسے اگر کوئی شخص یہ انسسٹ کرے کہ میں اس دور میں بھی گھوڑے پر ہی سفر کروں گا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کار پر سفر نہیں کیا۔ اسی طرح میں ضد کروں کہ میں مسواک ہی سے صاف کروں گا، دانت برش استعمال نہیں کروں گا، حالانکہ یہاں مقصد دانتوں کی صفائی ہے، نہ کہ کسی مخصوص طریقے کا استعمال۔ واللہ اعلم بالصواب۔